उसको छेड़ना शुरू किया, चचा जान आपने तालीम हासिल किया है? उसने कहा बेटा मेरा ख़ानदानी पेशा ये है, कश्ती चलाना है, मैंने तो तालीम हासिल नहीं की, बस ये कश्ती चलाता हूँ, 20 बच्चों का पेट पालता हूँ। एक ने कहा आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, आपने फला, नहीं बेटा मैं इनकी तो नाम भी नहीं सुने मैंने कभी। आपने ज्योमेट्री जरूर पढ़ी होगी, उसके बगैर कश्ती नहीं चलाई जा सकती, किस जावी से किस एंगल से चलानी है? कि नहीं बेटा मुझे तो पता नहीं ज्योमेट्री क्या है। हाँ अलजेब्रा जरूर पढ़ा होगा। एक ने कहा भैया किस शहर का नाम है, किस आदमी का नाम है? उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह को उस गरीब पर रहम आ गया, उसकी बेबसी पर। दरिया में तूफान आना शुरू हुआ, लहरें उठने लगी, कश्ती डामाडोल हो रही है। ये बच्चे कॉलेज के सामने डरे हुए, क्या होगा? अब उसकी बारी आई कहने की। उसने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तलबा को कहा कि भैया तुम लोगों ने तैरना सीखा है कि नहीं? पहले डरे हुए थे हालात से, तूफान से, मौजों से, और घबरा गए। कहने चचा जान हमने तो तैरना नहीं सीखा। उसने कहा मैंने तो आधी जिंदगी ज़ाया की, तुम्हारी तालीम, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की, कॉलेजों के नहीं सीख कर तुमने तो पूरी जिंदगी डुबोई। अभी कश्ती डूब जाएगी और तुम सब डूब जाओगे इसके साथ में। तो एक मिसाल, तमसील है। इसी तरह इंसानियत की कश्ती डूबने के किनारे पर थी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। और आपने इंसानियत को क्या दिया? सबसे पहले इनाम तौहीद का। एक अल्लाह, तौहीद का नाम आपने दिया। दुनिया में इस्लाम है जो वाक़तन तौहीद का अलमबरदार है, वरना नस्ली मज़ाहिब हैं, कौमी मज़ाहिब हैं, मुल्की मज़ाहिब हैं। दुनिया में मशहूर मज़हब यहूदियत है। आप तौरात को उठाकर देखें, बाइबल ओल्ड के 5 हिस्सों को पढ़कर देखें, उसमें जो खुदा का तस्वुर है वो बनी इसराइल का रब है, और किसी को जानता नहीं। दुआएं भी अल्लाह बनी इसराइल के खेतों में बरकत दे, बनी इसराइल के मालों में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, सिर्फ बनी इसराइल के लिए। रब्बुल आलमीन का जब तस्वुर दें तो रहमतुल आलमीन का कहां से होगा? अगर आप यहूदी बनना चाहें, कि नहीं आप नहीं बन सकते यहूदी, ये तो हमारे खास नस्ल का मजहब है, हमारा खुदा भी एक नस्ल का खुदा है, दूसरी नस्लों को नहीं जानता। यही हाल ईसाइयत का था। वो रहमत आलम नहीं बन सकती मसीहियत। खुद बाइबल को उठाकर देखें, मत्ता की बाइबल को देखें, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया। बाइबल आप देखें, उसके सारे वर्क पर, उसके शुरू में जब तस्वीर होती है कि कुछ भेड़ें चल रही हैं, भेड़ें बकरियां चल रही हैं, एक चरवाहा है, डंडा लाठी है चराने के लिए। ये अक्स है, ये हकीकत है कि हज़रत ईसा अस्सलाम बनी इसराइल की भेड़ों की रखवाली के लिए आए थे। ये हज़रत ईसा अस्सलाम की तस्वीर है। साफ उन्होंने फरमाया, जब 12 हवारी भेजे दुनिया में दावत लेकर, तो फरमाया गैर कौमों की तरफ मत जाना, सामरियों के शहर में मत जाना। मसीहा थे, बीमारों का अच्छा कर, कोढ़ियों का अच्छा, अंधों का अच्छा कर देते। दूसरी कौम के कुछ लोग मसीहाई के लिए आए, तो फरमाया मैं, अल्लाह ने मेरा हुदूद यहीं तक तय की है, मैं अब बनी इसराइल के लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डाल सकता, यानी दूसरों के लिए नहीं हूं मैं। आज वो बड़ा दावती मजहब बन गया, जंगलों में कहां मिशनरियां काम कर रही है, लेकिन उनकी असल बाइबल में क्या है? मनुवादी मजहब है भारत का। आप देखिए, वहां पर कोई ऐसा तस्वुर ही नहीं आलमी रब्बुल आलमीन का। यहां तक कोई मुस्लिह, कोई ऋषि मुनि, कोई भारत के बाहर का सवाल ही नहीं पैदा होता, तस्वुर भी नहीं है कि कोई रेफार्मर, कोई मुस्लिह, कोई इंसानियत का भला चाहने वाली कोई शख्सियत
ہمالیہ کے اس پار بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو جب رب العالمین کا تصور نہیں تو رحمت العالمین کا کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے رحمت. تو آپ نے پہلا تصور جو دیا توحید کا، انعام ہے انسانیت کے لیے کہ انسان تو اتنا اللہ کا خاص بندہ ہے، اشرف المخلوقات، تیری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، صرف اللہ کے سامنے جھکے گی. توحید ایک کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا مقام انسان کو توحید نے دے دیا. ورنہ آپ دیکھیں انسان اپنی پیشانی کہاں کہاں رگڑ رہا، آج بھی کس کے سامنے ذلیل ہو رہا، جھک رہا. لیکن آپ نے ایک اللہ کے سامنے، یہاں تک کہ حضور کے سامنے نہیں، سجدہ نہیں کیا جائے گا محمد رسول اللہ کو، کسی مخلوق کو نہیں. پھر آپ نے دنیا کو، آپ جو رحمت بن کر آئے تھے، دوسرا انعام دیا، مساوات، سارے انسان برابر ہیں. آپ نے اعلان فرمایا 1,24,000 کے مجمع میں حجۃ الوداع کے موقع پر، الا ان ربکم واحد و ابوکم واحد. اے انسانوں سن لو، تمہارا رب بھی ایک ہے، پیدا کرنے والا خالق، اور تمہارا باپ آدم بھی ایک، سب کا ایک تھا. لا فضل لعربین علی اجمعین، عربی کو اجمی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. لا فضل لأحمر علی اسود، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے. تو یہ مساوات آج تو آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن جس وقت میں آپ نے اعلان فرمایا تھا، دنیا کا کیا حال تھا؟ دنیا اس کے سننے کے موڈ میں نہیں تھی، تیار نہیں تھی اس کے لیے، حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے. دیکھیے بجلی ہے، اگر ننگے وائر ہوں آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، کرنٹ لگ جائے گا فوراً. ہاں اس کو پردوں میں ربڑ چڑھا کر پھر آپ وائر کو. تو آج دنیا میں پردوں کے ساتھ دنیا اس حقیقت کو مان رہی ہے، ورنہ اس دور میں جب آپ نے یہ بات فرمائی تھی، ہر انسان خدا بنا ہوا ہے. فرعون جو تھے مصر کے فرعونہ، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ سورج کی اولاد ہیں. چائنا کے جو شہنشاہ تھے، ان کا دعویٰ تھا یہ آسمان کی اولاد ہے، آسمان مرد ہے، زمین عورت ہے، نر اور مادہ. اور پہلوٹا جو پہلی اولاد جو تھی، ہمارا شہنشاہ خطا تھا، خطا اول چائنا کا. یہ ایران میں یہ تھا کہ جو شہنشاہیت ہے یہ خدائی نسل سے ہے. جو بادشاہ تھا، ساسانی سلطنت کے جو شہنشاہ ہوتے تھے، خدائی خون ان کے رگوں میں دوڑ رہے ہیں. یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب دی گئی تھی، ان کا دعوت نانو ابناء اللہ احبا ہو، ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے محبوب ہیں، بہت اونچی نسل کے ہیں. ہندوستان میں، بھارت میں آپ دیکھو یہ چندر ونشی ہے، سورج ونشی ہے، چاند سے اپنا نسب ملا رہا ہے، سورج سے ملا رہا ہے اپنا رشتہ کہ ان کی اولاد میں ہم. پوری انسانیت کو برابر کے درجے میں دینا، سارے انسان برابر ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، محترم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. انسانی مساوات کا تحفہ کس نے دیا؟ آج یونو کے چارٹر پر 1948 میں 1948 میں لکھنا آسان تھا کہ قرآن کی دعوت دنیا میں تھی، چل چکی تھی، لیکن دل سے کون مانتا آج اس کو؟ آج دل سے، آج بھی یورپین اقوام، امریکہ اور یورپ ماننے کے لیے تیار نہیں انسان کو برابر. یعنی آج بھی حال یہ ہے کہ ویٹو پاور 5 طاقتوں دیا ہوا ہے، تو یہ برابر ہی ہے انسانوں کی. آج بھی دل سے سارے مشرق والوں کو برابر سمجھنے کے لیے مغرب تیار ہے، اسلام اور کرسچن کو برابر سمجھنے کے لیے تیار ہے، آج بھی تیار نہیں. آج بھی دنیا میں فساد کا اڈا بنا رکھا ہے یونو کو. کوئی غریب اور کمزور قوم اپنا حق لے سکی ہے اس سے؟ ایک طوائف بنا رکھا ہے بڑی طاقتوں نے، امریکہ نے، یورپ نے. اسرائیل میں ایک مہینے میں
50 सैकड़ों बेकसूर बच्चों को मार दिया, औरतों, जिस तरह भेड़ियों का शिकार किया जाता है, जानवरों का। लेकिन कोई भी उसके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। तो मालूम हुआ कि आज भी मसावात और बराबरी को मगरिब की ताकतें मानने के लिए तैयार नहीं, और हर किस्म का जुल्म रवा रखा हुआ इन ताकतों ने। आपने भाई इराक के क्या बहाना बनाया था इराक पर जाने के लिए? ऐसे हथियार हैं, असले हैं दुनिया को, आपके पास नहीं है? 30,000 एटम बम का अमेरिका ने रखे हुए। तो आप देखें कि मसावात, सारे इंसानों की बराबरी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पैगाम दिया दुनिया को, सब इंसान बराबर हैं। एक यहूदी का जनाजा जा रहा है, आप खड़े हो गए उसके लिए। सारे नबियों का सरदार सरवर दो आलम। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर ये तो यहूदी है। फरमाया, अलैसा नफ्स, के इंसान नहीं है? हर इंसान काबिल एहतराम, लक़द कर्रमना बनी आदम। तो आपने रहमतुल आलमीन बनकर इंसानियत को जो तोहफे दिए, उसमें पहला तोहफा यह था तौहीद का, और दूसरा मसावात का, सारे इंसानों के बराबरी का। الحج أشهر معلومات. کہ عربی کے آپ اسکالر ہیں، عربی زبان نہیں بول سکتے؟ میں اس مشرف کی بات کر رہا ہوں جس مشرف کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگرم ہیں۔ بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز، 100 ملین سے زیادہ تو ان کی پراپرٹی ہے۔ اگر یہ دو خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے۔ کیوں نہ یہ خطہ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے، اور میرا خیال میں اس کا وقت آ گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو تحفے دیے ہیں، توحید ہے، مساوات ہے، برابری، سارے انسان برابر ہیں۔ عجیب واقعات ہیں، اب آپ اٹھا کر دیکھیں، دور فاروقی ہے، سلطنت غسان، رومن امپائر کا ایک حصہ، جبلہ بن ایہم اس کا، وہاں کا سلطنت غسان کا بادشاہ، وہ آتا ہے، اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے طواف 2 چادروں میں کیا جاتا ہے۔ ایک بدوی، ایک دیہاتی، اس کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ جاتا ہے، چادر کھل جاتی ہے۔ اب وہ بادشاہ اور یہ معمولی دیہاتی، بدوی، ایک عام آدمی، وہ تھپڑ مار دیتا ہے۔ وہ بدوی جو تھا وہ جانتا تھا کہ اسلام نے سب کو برابر کر دیا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے دنیا میں، ہے تو اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے، اپنے خدا کے خوف اور تقوی کے اعتبار سے، اس نے بھی ایک تھپڑ مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کیس آیا آپ کی عدالت میں، آپ نے فرمایا کہ تم نے تھپڑ مارا، اس نے مارا، برابر ہو گیا۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں بہت بڑی ہستی ہے، میری پوزیشن ہے، پروٹوکول ہے، یہ معمولی آدمی ہے۔ فرمایا اسلام میں کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، یہاں تک کہ وہ اسلام چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا، دوبارہ کرسچن بن کے واپس چلا گیا، یہ برداشت کیا ایک سلطنت کے بادشاہ کے اسلام سے نکل جانا، مرتد ہو جانا، لیکن مساوات پر حرف نہیں آنے دی، برابری ہر انسان کو، یہ محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ آج زبان سے سب کہتے ہیں، عملاً کیا ہو رہا آج دنیا میں؟ ابھی ایک کتاب آئی ہے، سیکریٹ اسٹوری آف دی امریکن امپائر، جان کچھ ایسا نام ہے مصنف کا، اس نے تفصیل سے لکھا امریکہ کیا ہے، امریکہ نے انسانوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے کہا کہ افریقی ملکوں کے متعلق جو داستان امریکہ نے دنیا میں عام کی ہوئی ہے، سارے افریقی ممالک ہیں، چاہے لیبیا ہو، ٹیونیسیا ہو،